الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور خیریت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ تمام امتوں میں سے سب سے بہتر اور خیر امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر دور میں جب بھی نبی آئے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ جب سب سے آخری نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ بھی امر بالمعروف کرتے رہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اب یہ معاملہ جو تھا اللہ نے حضور کی امت کے سپرد کر دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کو بھلائی کا بات کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن روکنا بڑا مشکل۔ کسی کو روکنا ہونا تو کسی گناہ سے برائی سے وہ بڑا مشکل۔ اور ان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قرآن مقدس میں یہ تعلیم دی ہے کہ کیسے روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روکنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دو، لیکن اخلاص کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور موعظہ بلیغہ کے ساتھ۔ اور اگر کبھی مناظرے کی کیفیت بھی بن جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ نرم طریقے سے جو بات کی جاتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، وہاں یہی فرمایا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، لیکن آگے نصیحت یہ بھی کر دی کہ فقولا له قولا لینا، ان سے بات کرنی ہے لیکن نرم بات کرنی ہے۔ جاتے ہوئے یہ نہیں کہ آدمی شروع ہو جائے تو فرعون ہے، تو کافر ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، پھر کون سنتا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت لہجہ اختیار کرتے لوگ سارے بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو محبت دی، الفت دی، پیار دیا اور سمجھانے کا انداز دیا۔ جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ بھائی یمن جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو یسرا ولا تعسرا، آسان باتیں اسلام کی بتانا، سخت باتیں نہ کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، بشارت کی باتیں سنانا، ان کو نفرت دلانے والی جہنم کا عذاب دکھاتے رہو۔ تو جتنی پیار کی بات اثر کرتی ہے اتنا سخت بات اثر نہیں کرتی۔ حضرت بایزید کے زمانے میں اور یہ ابتدا سے یعنی اللہ معاف کرے رسم چلی آ رہی ہے، عورت کی بازاریں اور عورتوں کا بکنا اور پیسوں پہ گانا بجانا، یہ بڑی تاریخ ہے اس کی۔ کچھ لوگ آئے حضرت کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ حضرت
بازار میں ایک ایسی عورت آئی ہے، اتنا اس کو اللہ نے حسن اور جمال اور آواز دی ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کے لوگ اولادیں جو ہے وہ بھی پاگل ہو رہی ہے۔ اگر یہ یہاں رہ گئی نا تو پھر ہمارا تو کوئی بچہ نہیں بچے گا۔ اور پھر میں اچھا میں کچھ کروں گا۔ آپ نے معلومات کرایا کہ بھی اس کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ 5,000 روپے اس زمانے میں ایک رات کی لیتی ہے۔ آپ نے میں اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن حضرت ایک گٹھڑی لے کے پہنچ گئے اس کے کوٹھے پہ۔ اس نے دیکھا، وہ حیران رہ گئی کہ شکل و صورت کا تو یہ عالم ہے کہ آدمی کی نظر نہیں ملتی، لیکن میرے کوٹھے پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئے؟ نہیں غلطی سے نہیں، میں جان بوجھ کے آیا ہوں۔ تم بتاؤ تمہارا ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 5,000۔ انہوں نے کہا یہ 5,000۔ اب فرمایا کہ اب جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ انہوں نے کہا جی 5,000 آپ نے دے دیے، اب تو ایک رات کے لیے میں آپ کی ہوں، جو حکم کریں گے جیسے کہیں گے میں تعمیل کروں گی۔ آپ نے وہ گٹھڑی کھولی، اس میں سے سلوار قمیص اور دوپٹہ نکالا، فرمایا کہ وہاں جا کے اپنے حمام میں غسل کر دو، اپنے کپڑے یہ گناہوں والے اتار کے فقیر کے کپڑے پہن لو۔ اس نے کہا شاید بیچارے کا دماغ پھر گیا ہے، وہ میرے کپڑے پہنا کے کیا کرے گا؟ چلو میں نے اپنے پیسے لے لیے ہیں، وہ یہ کیا؟ وہ تیار ہو کے آئی، آپ نے اپنی چادر بچھائی، آپ ادھر کھڑے ہوئے، فرمایا ادھر کھڑی ہو جاؤ، میں جیسے پڑھوں نا اسی طرح تم میری نقل کرتی رہنا، میں رکوع میں جاؤں رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤں سجدے میں جاؤ، اور میں زور زور سے پڑھوں گا سبحان رب العلیٰ، تم بھی وہی پڑھتے رہنا۔ اور نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی جیسے کیسے اس کو آتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کیا کہ یا اللہ، بايزيد کے بس میں تو یہی تھا کہ اس کو گناہوں کے کوٹھے سے مصلے پہ لے آیا، اب دلوں کے پھیرنے والا تو ہے، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے دل کو گناہوں سے پھیر دوں۔ روتے رہے، دعا مانگتے رہے، وہ بس ہاتھ اٹھا کے بیٹھی رہی۔ دعا ختم کر کے آپ نے کہا اچھا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا کام یہی تھا، میرے بس میں یہی تھا۔ وہ چلے گئے۔ ابھی آپ اپنے مقام پہ ڈیرے پہ نہیں پہنچے کہ وہ آ گئی لڑکی۔ تم کیسے آ گئی؟ تم نے کہا میں اب وہاں رہنے کے قابل ہوں، جہاں سے آپ نے مجھے اٹھایا ہے، میں تو اس جگہ کو لعنت بھیج کے آ گئی ہوں۔ اب میری زندگی میں انشاءاللہ کبھی وہ دور نہیں آئے گا، بس میری شادی کرا دے کسی جگہ، امیر ہو غریب ہو مجھے قبول ہے۔ حضرت کے ایک مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، نوجوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت نے اس کو بلایا اور خود ہی بیٹھ کے 2 آدمی بلائے، نکاح پڑھا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے شاگرد نے بتایا کہ پھر جتنا عرصہ ہم اکٹھے رہے اس کے دوپٹہ بھی باہر کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب آدمی کسی کو محبت سے سمجھاتا ہے، وہ بات جو ہے آدمی کے دل میں لگ جاتی ہے، اور اگر آدمی محبت سے نہ سمجھائے، سختی اختیار کرے، سخت زبان اختیار کرے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جو لوگ تذکیر کرتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بعض علماء نے اللہ کے قرآن میں سے ان کی کچھ صفات نقل کی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ اللہ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ عرب والے اونٹ کو جانتے تھے،
یہ بیچارے اگر ہاتھی کا ہو یا کوئی اور جانور کا نام لیتے ہیں، ان کو کیا پتا ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے. لیکن اونٹ کی تو یہ کل جانتے تھے نا، کہ نسل جانتے تھے. دو بھائی عرب کے سفر میں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا. وہ راستہ جو تھا وہ کھیت کے درمیان میں سے تھا، اور ان سے پہلے کوئی اونٹ بھی وہاں سے گزرا تھا. تو ایک بھائی کہنے لگا، بھائی جان معلوم ہوتا ہے یہ جو اونٹ اپنے گزرا ہے نا یہ لنگڑا ہے بیچارہ. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک پاؤں پہ صحیح زور لگا ہے، ایک اس پر زور نہیں لگا. اور ذرا آگے گئے تو اس نے کہا مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ لنگڑا نہیں بلکہ کانا بھی ہے، ایک آنکھ ہے اس کی. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک طرف کا گھاس کھایا ہوا ہے، دوسری طرف کا اس کو نظر ہی نہیں آیا، نظر آتا تو کھاتا نا. اور آگے گئے تو نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس اونٹ کو خارش کی بیماری بھی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا درخت دیکھا وہ اسی کو اپنے بدن سے رگڑتا رہا ہے، خارش ہے تو آدمی بدن کی کھل اتار رہا ہے. وہ مالک جو تھا اونٹ کا وہ بھی چھپا ہوا تھا کہیں، وہ آ گیا. انہوں نے کہا بھائی کیسے تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے کہا پاؤں کو دیکھا تو ہم نے بتا دیا کہ لنگڑا ہے، اور تیرے گھاس کو دیکھا تو ہم نے بتا دیا کہ کانا ہے، اور اس کے درختوں کا جو کھال لگی ہوئی اس کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ وہ بیچارہ خارش کا بیمار بھی ہے. تو اس نے کہا بالکل واقعی میرا اونٹ ہے اور اس میں یہ ساری صفتیں موجود ہیں. تو اس لیے تو عرب لوگ جو ہے نا، یاد رکھو کہ یہ اونٹ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. آپ دیکھیں کہ جب حج پر میرے آقا سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو ایک اونٹنی کے لیے لوگوں نے حضور سے کہا کہ 100 اونٹنی اس کے بدلے میں لے لو اور ہمیں ایک اونٹنی دے دو. اور پھر میں نیت کر چکا ہوں ذبح کرنے کی، اب میں نہیں دوں گا. اس کی علماء نے 2 وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اصل میں ابو جہل کی تھی، جب وہ بدر میں مارا گیا تو یہ اونٹنی جو تھی حضور کو بھی نہیں. تو حضور نے کہا شاید کو رہنے دو، جس بدبخت نے لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکا ہے اس کو وہی ذبح کریں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ اونٹنی اتنی اچھی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے بدلے میں 100 اونٹنی لوگ دینے کے تیار ہو گئے. تو اب غور کریں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نہیں دیکھتے ہو اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ عجیب خلقت ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے. اوپر سامان بھی لاد دو تو خود اٹھے گا. اس کے مقابلے پہ آپ گدھا کو دیکھیں، اس پر آپ جتنا سامان لاتے جائیں مجال ہے کہ آواز نکالے، اور جب سامان نہیں ہوگا فارغ کھڑی ہوگی تو ہاں ہاں شروع کر دے گی. اسی لیے ہے نا کہ انکر الاصوات لصوت الحمیر. لیکن یہ اونٹ کی صفت ہے کہ دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، پتھر ہے، نیچے کانٹے ہیں، اونٹ چل رہا ہے، بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور جو ملتا ہے پتا ہوگا وہ بھی کھا لیتا ہے، اور اگر 8 دن تک پانی نہ ملے تو برداشت کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مبلغ بننا چاہتے ہو تو یہ اونٹ کی صفت پیدا کرو، صبر کی، قوت کی، برداشت کی، کہ کانٹوں پہ چلنا پڑے تو چلو، بھوکا مرنا پڑے تو مرو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. پھر آسمانوں کو دیکھو اللہ نے کیسے بلندی دی ہے. تم بھی اگر اللہ کا دین پہنچاتے ہو تو اپنے آپ کو عظمت کے ساتھ رکھو، کسی کے آگے جھکو نہیں. دیکھا نہیں ہے کہ امام مالک جیسے آدمی کے پاس بادشاہ آیا، انہوں نے کہا میرے بچوں کو موطا امام مالک پڑھا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا، ان کو بھیج دیا کریں. انہوں نے کہا جی نہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، آپ تشریف لائیں میرے گھر میں، وہاں آ کے پڑھا دیں. فرمایا کہ نہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں جاتا، میں کیوں آؤں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں گے میں ان کو بھیج دیتا ہوں، لیکن ان کو باقی طلباء سے الگ پڑھائیں. انہوں نے کہا وہ بھی میں نہیں پڑھاؤں گا.
کہ جب علم تقسیم ہو جائے کہ غریبوں کے لیے الگ جگہ ہے اور امیروں کے لیے الگ جگہ ہے، پھر حدیث پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کو کوڑے مارے گئے وہ برداشت کر لیا، لیکن آپ نے اپنے علم کی توہین نہیں کی۔ عظمت تھی نا، بادشاہ کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں پہ نظر ڈالو کہ کیسے جمے ہوئے ہیں۔ تم بھی جب کوئی بات توحید کی کرو، اب لوگ مخالف ہو جائیں، جمے رہو، پہاڑ کی طرح جم جاؤ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھی ہوئی ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بو رہا ہے، کوئی کھیتیاں لگا رہا ہے، کوئی درخت لگا۔ کبھی اس نے تو فریاد نہیں کی نا۔ تو تمہارے پاس بھی جو لوگ دین سیکھنے آئے ان کے لیے زمین کی طرح نرم بن جاؤ، پیار سے ان کو باتیں سمجھاؤ۔ جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اب لوگوں کو رہو، اب تمہاری تذکیر جو ہے، تمہارا آواز جو ہے وہ اثر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بڑی شان بیان کی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں بھی فرما دیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان کی شان بھی یہی تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، وہ 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس بستی پر عذاب کا فیصلہ ہوا، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ آپ کا ایک عابد بندہ ہے، اس نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ والوں کو روکا تو کبھی نہیں نا، اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں پڑا ہے، اس کو سب سے پہلے رگڑ دو عذاب میں۔ تو اگر آدمی کسی کو نہیں روکے گا تو پھر دین پہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام صحابہ نے، تابعین نے، اور یہ بڑا اعزاز ملا ہے آپ سب کو، خیر امت، سب سے افضل امت، کس لیے کہ امر بالمعروف کے لیے۔ اللہ آپ کو ہمیں امر بالمعروف کی توفیق دے۔